کرنا ہوگا۔ ابھی 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہوئی ہے اور 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اگر تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ اٹھا کے ترمیم کر دیں، اس سے کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل جائے گا، لیکن یہی قوانین جو کہ آپ اس وقت پاس کرا رہے ہیں یہ کل آپ کے گلے میں ہوں گے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم پاکستان آپ ہمیشہ حکومت میں رہیں گے اور ہم ہمیشہ اپوزیشن میں رہیں گے۔ یہ چیزیں، یہ وقت کا پہیہ جو ہے تو بڑا ظالم ہوتا ہے، اس لیے یہ سوچ سمجھ کر یہ بات کیا کریں، سوچ سمجھ کر قانون سازی کریں، کیونکہ آپ اپنے ہی جال میں پھنس سکتے ہیں اور پھنسیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان یہ لازم و ملزوم ہیں، اور جو مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں، جو جعلی مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنی جمہوری جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہوتا ہے بے وفا ہونا، لیکن ضمیر کی موت بڑی جانکاہ ہوتی ہے۔ چیئرمین صاحب، ہماری پارٹی، میں، میرے سارے کولیگز، میرے سارے ممبران، ہم خان صاحب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ مشکلات ہوں گی، مشکلات ہیں، لیکن سب سے آسان ہوتا ہے آسان راستہ چننا۔ اگر عمران خان نے آج جیل میں ہے، وہ بڑی آسانی سے میں صرف 2 more minutes and I'm done، بڑی آسانی سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جس طرح نواز شریف صاحب باہر آئے، جس طرح زرداری صاحب واپس آئے، باہر گئے۔ عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ جیل میں ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اگر اپنی ذات کا ہوتا تو وہ آج اس نے بھی کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا، سعودیہ چلا گیا ہوتا، انگلینڈ، دبئی چلا گیا ہوتا، لیکن وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، وہ ایک محب وطن لیڈر ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ اس کو ایک دہشت گرد کے طور پہ پینٹ کرتے ہیں، کبھی کیا سارے مقدمات میں تو آپ نے انجام دیکھ لیا، تو ہم آخر میں کہ ہم قانونی جنگ بھی لڑتے رہیں گے، ہم سیاسی جنگ بھی لڑتے رہیں، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے اگر کوئی شخص ہے، وہ کنجی ہے اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 کے پاس، آپ اس کے ساتھ ایک جمہوری رویہ اختیار کریں۔ ہم کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں، معافی نہیں مانگ رہے ہیں کیسز کی، وہ ہم لڑتے رہیں گے، لیکن پاکستان کے لیے، کیونکہ اس وقت عمران خان نے متحدہ رکھا ہوا ہے اس پاکستان کے عوام کو، خاص طور پہ پاکستان کے یوتھ کو۔ اس موقع کو نہ جانے دیں اور ایک سینٹی کو پریویل کرائیں کہ جہاں پہ ایک رواداری ہو، اس میں کوئی قانون کی رسپیکٹ ہو، پارلیمان کی رسپیکٹ ہو، اور پارلیمان کی رسپیکٹ تب ہوگی جب ہم اس قوانین کے، آئین کے اندر ہم کام کرتے رہیں گے۔ فیل کرنا ہوگا۔ ابھی 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہوئی ہے اور 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اگر تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ اٹھا کے ترمیم کر دیں، اس سے کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل جائے گا، لیکن یہی قوانین جو کہ آپ اس وقت پاس کرا رہے ہیں یہ کل آپ کے گلے میں ہوں گے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم پاکستان آپ ہمیشہ حکومت میں رہیں گے اور ہم ہمیشہ اپوزیشن میں رہیں گے۔ یہ چیزیں، یہ وقت کا پہیہ جو ہے تو بڑا ظالم ہوتا ہے، اس لیے یہ سوچ سمجھ کر یہ بات کیا کریں، سوچ سمجھ کر قانون سازی کریں، کیونکہ آپ اپنے ہی جال میں پھنس سکتے ہیں اور پھنسیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان یہ لازم و ملزوم ہیں، اور جو مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں، جو جعلی مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنی جمہوری جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہوتا ہے بے وفا ہونا، لیکن ضمیر کی موت بڑی جانکاہ ہوتی ہے۔ چیئرمین صاحب، ہماری پارٹی،
میں, میرے سارے کولیگز, میرے سارے ممبران, ہم خان صاحب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. مشکلات ہوں گی, مشکلات ہیں, لیکن سب سے آسان ہوتا ہے آسان راستہ چننا. اگر عمران خان نے آج جیل میں ہے, وہ بڑی آسانی سے میں صرف 2 more minutes and I'm done, بڑی آسانی سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ جس طرح نواز شریف صاحب باہر آئے, جس طرح زرداری صاحب واپس آئے, باہر گئے. عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ جیل میں ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. اگر اپنی ذات کا ہوتا تو وہ آج اس نے بھی کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا, سعودیہ چلا گیا ہوتا, انگلینڈ, دبئی چلا گیا ہوتا. لیکن وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے, وہ ایک محب وطن لیڈر ہے, اور باوجود اس کے کہ آپ اس کو ایک دہشت گرد کے طور پہ پینٹ کرتے ہیں, کبھی کیا سارے مقدمات میں تو آپ نے انجام دیکھ لیا. تو ہم آخر میں کہ ہم قانونی جنگ بھی لڑتے رہیں گے, ہم سیاسی جنگ بھی لڑتے رہیں, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے اگر کسی کی کوئی شخص ہے, وہ کنجی ہے اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 کے پاس. آپ اس کے ساتھ ایک جمہوری رویہ اختیار کریں. ہم کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں, معافی نہیں مانگ رہے ہیں کیسز کی, وہ ہم لڑتے رہیں گے. لیکن پاکستان کے لیے, کیونکہ اس وقت عمران خان نے متحدہ رکھا ہوا ہے اس پاکستان کے عوام کو, خاص طور پہ پاکستان کے یوتھ کو, اس موقع کو نہ جانے دیں اور ایک سینٹی کو پریویل کرائیں کہ جہاں پہ ایک رواداری ہو, اس میں کوئی قانون کی رسپیکٹ ہو, پارلیمان کی رسپیکٹ ہو, اور پارلیمان کی رسپیکٹ تب ہوگی جب ہم اس قوانین کے, آئین کے اندر ہم کام کرتے رہیں گے. اگر عمران خان نے آج جیل میں ہے, وہ بڑی آسانی سے میں صرف 2 more minutes and I'm done, بڑی آسانی سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ جس طرح نواز شریف صاحب باہر آئے, جس طرح زرداری صاحب واپس آئے, باہر گئے. عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ جیل میں ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. اگر اپنی ذات کا ہوتا تو وہ آج اس نے بھی کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا, سعودیہ چلا گیا ہوتا, انگلینڈ, دبئی چلا گیا ہوتا. لیکن وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے, وہ ایک محب وطن لیڈر ہے, اور باوجود اس کے کہ آپ اس کو ایک دہشت گرد کے طور پہ پینٹ کرتے ہیں, کبھی کیا سارے مقدمات میں تو آپ نے انجام دیکھ لیا. تو ہم آخر میں کہ ہم قانونی جنگ بھی لڑتے رہیں گے, ہم سیاسی جنگ بھی لڑتے رہیں, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے اگر کسی کی کوئی شخص ہے, وہ کنجی ہے اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 کے پاس. آپ اس کے ساتھ ایک جمہوری رویہ اختیار کریں. ہم کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں, معافی نہیں مانگ رہے ہیں کیسز کی, وہ ہم لڑتے رہیں گے. لیکن پاکستان کے لیے, کیونکہ اس وقت عمران خان نے متحدہ رکھا ہوا ہے اس پاکستان کے عوام کو, خاص طور پہ پاکستان کے یوتھ کو, اس موقع کو نہ جانے دیں اور ایک سینٹی کو پریویل کرائیں کہ جہاں پہ ایک رواداری ہو, اس میں کوئی قانون کی رسپیکٹ ہو, پارلیمان کی رسپیکٹ ہو, اور پارلیمان کی رسپیکٹ تب ہوگی جب ہم اس قوانین کے, آئین کے اندر ہم کام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.